معزز صافی حضرات، السلام علیکم۔ میں اس سے قبل بھی موقع 24 دسمبر 2025 کو پریس کانفرنس کر چکا ہوں، اور ہم آپ تمام صافی حضرات کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری آواز کو اخبارات، ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا کے ذریعے اعلیٰ حکام تک پہنچایا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے بھائی سعید احمد شاوانی اور ہمارے رشتہ دار محمد طارق کو موقع 27 نومبر کو مستونگ سے کوئٹہ آتے ہوئے گاڑی سمیت ایس ایچ او شالکوٹ خیر محمد اور ایس ایچ او ایس سی آئی ڈبلیو نظام الدین نے سونا خان کے مقام سے غیر قانونی طور پر حراست میں لیا۔ انہیں 47 روز تک مختلف خفیہ مقامات پر چھپائے رکھا گیا۔ اس دوران ہم نے ہائی کورٹ بلوچستان، ہوم سیکرٹری بلوچستان، سیشن کورٹ اور آئی جی پولیس سے رجوع کیا اور اس غیر قانونی اقدام کے خلاف آواز اٹھائی۔ ہماری آواز بلند کرنے پر ہمیں مختلف ہتھیاروں کے ذریعے فون کالز پر ہراساں کیا گیا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئی، جن کے اسکرین شاٹس اور وائس ریکارڈنگز ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ ہمیں شدید خدشہ ہے کہ مذکورہ افسران مزید غیر قانونی اقدامات کے ذریعے ہمارے خاندان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس غیر قانونی حراست کے خلاف ہماری درخواستیں مختلف عدالتوں میں سیکشن 491، سیکشن 22A اور 523 CRPC کے کرمنلز پٹیشن زیر سماعت ہیں۔ موقع 6 دسمبر کو ہم عدالتی بیلف کے ہمراہ SCIW سینٹر پہنچے، مگر ہماری آمد کی پیشگی اطلاع ملنے پر ہمارے بھائی اور ان کے ساتھی کو وہاں سے کہیں اور منتقل کر کے چھپا دیا گیا۔ البتہ ہمیں ان کی گاڑی SCIW کے احاطے میں موجود ملی، جس کی شناخت چھپانے کے لیے اس کی نمبر پلیٹ اتار دی گئی تھی۔ ہم نے اپنی سابقہ پریس کانفرنس میں یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ SHO خیر محمد، SHO نظام الدین اور SSP عمران قریشی ہمارے بھائی اور رشتہ دار کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے 50 دن بعد کل شام یہ خدشات درست ثابت ہوئے۔ عدالتی کارروائی اور اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے SSP عمران قریشی نے ہمارے بھائی سعید احمد اور محمد طارق کو اپنے آبائی علاقے کراچی لے جا کر جیلی پولیس مقابلے کا ڈرامہ رچایا تاکہ اپنے غیر قانونی اقدامات چھپائے جا سکیں۔ یہ افسران اپنی طاقت برقرار رکھنے کے لیے ظلم و جبر کا راستہ اختیار کر چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے عہدوں کا سنگین ناجائز استعمال کیا ہے۔ یہ تینوں افسران اس فیک انکاؤنٹر کے براہ راست ذمہ دار ہیں۔ اس سنگین اور حساس معاملے پر IG پولیس کا خاموش رہنا نہایت تشویشناک ہے۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ فوری طور پر مذکور افسران کو معطل کر کے شفاف انکوائری کا حکم دیتے اور مقویان کی بحفاظت بازیابی یقینی بناتے۔ جن افسران کے باعث بلوچستان پولیس کی ساکھ مسلسل متاثر ہو رہی ہو، ان کے خلاف کارروائی ناگزیر ہے۔ ہم چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ، وزیر اعلیٰ بلوچستان، وفاقی و صوبائی انسانی حقوق کے اداروں اور میڈیا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس معاملے کا فوری نوٹس لیا جائے اور ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ والسلام۔